سامعین حضرات، میرے احمد ریاض قادری آفیشیل چینل سے آپ حضرات کے سامنے وضو کے مستحبات، بہت سے مستحبات ضمناً اوپر ذکر ہو چکے، بعض باقی رہ گئے، وہ بتاتے ہیں۔ مسئلہ داہنی جانب سے ابتدا کریں، مگر دونوں رخسارے کہ ان دونوں کو ساتھ ہی ساتھ دھوئیں گے، ایسے ہی دونوں کانوں کا مسح ساتھ ہی ساتھ ہوگا۔ ہاں، اگر کسی کے ایک ہی ہاتھ ہو تو منہ دھونے اور مسح کرنے میں بھی دہنے کو مقدم کرے۔ انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرنا، وضو کرتے وقت کعبہ رو اونچی جگہ بیٹھنا، وضو کا پانی پاک جگہ گرانا اور پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، خاص کر جاڑے میں۔ پہلے تیل کی طرح پانی چپڑ لینا، خصوصاً جاڑے میں۔ اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا، دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر رکھ چھوڑنا۔ وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا۔ انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ جانا معلوم ہو، ورنہ فرض ہوگا۔ صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا۔ اطمینان سے وضو کرنا، عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو جوان کا سا نماز بوڑھوں کی سی، یعنی وضو جلد کریں، ایسی جلدی نہ چاہیے جس سے کوئی سنت یا مستحب ترک ہو۔ کپڑوں کو ٹپکتے قطروں سے محفوظ رکھنا۔ کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی چھنگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا۔ جو وضو کامل طور پر کرتا ہو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جاتی ہو، اسے کنووں، ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں، کونچوں، گھائیوں، کہنیوں کا بالتخصیص خیال رکھنا مستحب ہے، اور بے خیالی کرنے والوں کو تو فرض ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ مواضع خشک رہ جاتے ہیں۔ یہ نتیجہ ان کے بے خیالی کا ہے۔ ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض۔ وضو کا برتن مٹی کا ہو، تانبے وغیرہ کا ہو تو بھی حرج نہیں، مگر قلعی کیا ہوا ہو۔ اگر وضو کا برتن لوٹے کی قسم سے ہو تو بائیں جانب رکھے، اور تشت کی قسم سے ہو تو دہنی طرف۔ آفتابہ میں دستہ لگا ہو تو دستہ کو 3 بار دھو لیں، اور ہاتھ اس کے دستہ پر رکھیں، اس کے منہ پر نہ رکھیں۔ دہنے ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں ناک میں ڈالنا۔ پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا۔ منہ دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے۔ منہ دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے۔ تنبیہ: بہت سے لوگ یوں کیا کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ یا بھووں پر چلو ڈال کر سارے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ منہ دھل گیا، حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس طرح دھونے میں منہ نہیں دھلتا اور وضو نہیں ہوتا۔ دونوں ہاتھ سے منہ دھونا۔ ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا۔ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پر پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا، مثلاً نصف بازو، نصف پنڈلی تک دھونا۔ مسح سر میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی تینوں انگلیوں کے سرے سے ملائے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی تک اس طرح لے جائے
کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرتا واپس لائے، اور کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرے، اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے بیرونی سطح کا، اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح۔ ہر عضو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا چاہیے کہ بوندیں بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں، خصوصاً جب مسجد میں جانا ہو کہ قطروں کا مسجد میں ٹپکنا مکروہ تحریمی ہے۔ بہت بھاری برتن سے وضو نہ کرے، خصوصاً کمزور کی پانی بے احتیاطی سے گرے گا۔ زبان سے کہہ لینا کہ وضو کرتا ہوں۔ ہر عضو کے دھوتے یا مسح کرتے وقت نیت وضو حاضر رہنا اور بسم اللہ کہنا، اور درود اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور کلی کرتے وقت، ناک میں پانی ڈالتے وقت، منہ دھوتے وقت، دائنا ہاتھ دھوتے وقت، بایاں ہاتھ دھوتے وقت، سر کا مسح کرتے وقت، کانوں کا مسح کرتے وقت، گردن کا مسح کرتے وقت، داہنا پاؤں دھوتے وقت، بایاں پاؤں دھوتے وقت ذکر و اذکار و دعائیں پڑھتے رہے، پڑھے یا سب جگہ درود شریف ہی پڑھے، اور یہی افضل ہے۔ اور وضو سے فارغ ہوتے ہی یہ پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لے کہ شفائے امراض ہے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور کلمہ شہادت اور سورہ انا انزلنا پڑھے۔ اعضائے وضو بغیر ضرورت نہ پوچھے، اور پوچھے تو بے ضرورت خشک نہ کر لے، قدرے نم باقی رہنے دے کہ روزی قیامت پلے حسنات میں رکھی جائے گی، اور ہاتھ نہ جھٹکے کہ شیطان کا پنکھا ہے۔ بعد وضو میانی پر پانی چھڑک لے، اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ یہ تھے وضو کے مستحبات۔ وضو میں مکروہات: عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، مسجد کے اندر وضو کرنا، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرہ ٹپکانا، پانی میں رینٹ یا کھیکھار ڈالنا، قبلہ کی طرف تھوک یا کھیکھار ڈالنا، یا کلی کرنا، بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا، اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، منہ پر پانی مارنا یا منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ رفاظ و حنود کا شعار ہے، گلے کا مسح کرنا، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، جس کپڑے سے استنجے کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضائے وضو پہنچنا، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو ہی نہ ہوگا۔ ہر سنت کو ترک مکروہ ہے، یوں ہی ہر مکروہ کا ترک سنت۔ وضو کے متفرق مسائل: اگر وضو نہ ہو تو نماز اور سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ اور قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ غسل جنابت سے پہلے اور جنب کو کھانے پینے، سونے اور اذان و اقامت اور خطبہ جمعہ و عیدین اور روزہ مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور وقوف عرفہ اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کر لینا سنت ہے۔ سونے کے لیے اور سونے کے بعد، اور میت نہلانے یا اٹھانے کے بعد، اور جمع سے پہلے، اور جب غصہ آ جائے اس وقت، اور زبانی قرآن عظیم پڑھنے کے لیے، اور حدیث اور علم دین پڑھانے اور
علاوہ جمعہ و عیدین باقی خطبوں کے لیے اور قطب دینیہ چھونے کے لیے، اور بعد سطر غلیظ چھونے اور جھوٹ بولنے، گالی دینے، فحش لفظ نکالنے، کافر سے بدن چھو جانے، سلیب یا بت چھونے یا کوڑھی یا سفید داغ والے سے مس کرنے، بغل کھجانے سے جبکہ اس میں بدبو، غیبت کرنے، قہقہا لگانے، لغو اشعار پڑھنے اور اونٹ کا گوشت کھانے، کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے حائل مس ہو جانے سے، اور باوضو شخص کے نماز پڑھنے کے لیے ان سب صورتوں میں وضو مستحب ہے۔ جب وضو جاتا رہے وضو کر لینا مستحب ہے۔ نابالغ پر وضو فرض نہیں، مگر ان سے وضو کرانا چاہیے تاکہ عادت ہو اور وضو کرنا آ جائے اور مسائل وضو سے آگاہ ہو جائیں۔ لوٹے کی ٹوٹی نہ ایسی تنگ ہو کہ پانی بدقت گرے، نہ اتنی فراخ کہ حاجت سے زیادہ گرے، بلکہ متوسط ہو۔ چلو میں پانی لیتے وقت خیال رکھیں کہ پانی نہ گرے کہ اسراف ہوگا۔ ایسا ہی جس کام کے لیے چلو میں پانی لیں اس کا اندازہ رکھیں، ضرورت سے زیادہ نہ لیں۔ مثلا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے آدھا چلو کافی ہے تو پورا چلو نہ لیں کہ اسراف ہوگا۔ ہاتھ پاؤں سینہ پشت پر بال ہوں تو ہر تال وغیرہ سے صاف کر ڈالیں، یا تر شوالے نہیں تو پانی زیادہ خرچ ہوگا۔ ولہان ایک شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس سے وسوسہ سے بچنے کی بہترین تدابیر یہ ہیں: رجوع الی اللہ واعوذ باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سورہ ناس اور آمنت باللہ ورسولہ اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، اور سبحان الملک الخلاق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز پڑھنا کہ وسوسہ جڑ سے کٹ جائے گا، اور وسوسہ کا بالکل خیال نہ کرنا بلکہ اس کے خلاف کرنا بھی دافع وسوسہ ہے۔ یہ تھے وضو متفرق مسائل۔ ذرا چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔